27واں پارہ ہے سورۃ الرحمن، آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس سے پہلے اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ یہ جو آسمان نظر آ رہا ہے، یہ آج ہمیں نیلا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً، وردہ عربی زبان کا لفظ ہے، گلاب کے پھول کو کہتے ہیں وردہ، لیکن یہاں جو تعبیر کیا جا رہا ہے وردتن کالدہان، دہان اس چمڑے کو کہتے ہیں جس کو دباغت دیجیے اور وہ سرخ مائل ہو جائے۔ تو یہ آسمان قیامت کے دن جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، تو آسمان پھٹنے کے بعد یہ سرخی مائل ہو جائے گا، اور آسمان کے پھٹنے کی وجہ سے آسمان کے اوپر کا جو نظام ہے وہ سارا نظر آ جائے گا۔ ابھی تو آسمان نے اوپر کے نظام کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے کہیں پر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے اس کے اندر دروازے بن جائیں گے، کہیں اس پر دریچے آ جائیں گے، مختلف قسم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء، جب آسمان پھٹ جائے گا، اس لیے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ قیامت کی وقوع سے پہلے کے احوال ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تو صحیح کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس جب یہ آسمان پھٹ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی، اس دن انسان اور جنات سے کسی گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوچھا نہیں جائے گا تو یہ آزاد چھوڑ دیے جائیں گے، نہیں، مراد یہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ انسانوں کے اعمال نامے بھرے پڑے ہوں گے، پھر انسان کے اپنے اعضاء خود گواہی دیں گے، بلکہ ظاہر کی انسان کی جو چہرے ہوں گے، ان چہروں سے معلوم ہوگا کہ کون مجرم ہے اور کون جو ہے وہ متقی اور فرمانبردار ہے۔ اس لیے قرآن نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ لوگ وہ روشن چہروں والے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، دوسری طرف وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، قیامت کے دن دوسری قسم کی چہرے ایسی ہوں گی کہ ان پر گرد و غبار ہوگا، اور پھر سیاہی اس پر چڑھتی ہوگی، ذلیل اور خوار چہرے۔ اس لیے دونوں قسم کے چہرے خود بخود واضح ہوں گے، تو مجرم خود بخود واضح ہوں گے، لہذا ان کے گناہوں کے بارے میں ان سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ بعض مواقع پر گناہوں کے بارے میں پوچھیں گے، لیکن وہ ڈانٹنے کے واسطے پوچھیں گے، اللہ پاک یہ نہیں کہ معلوم کرنے کے واسطے تم نے یہ گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اللہ کے ہاں سارا علم محفوظ ہے انسانوں کا، ہر عمل انسان کرتا ہے، ہر بات کہتا ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، قیامت کے دن مجرم پہچانے جائیں گے ان کی نشانیوں سے، مختلف قسم کی نشانیاں ہوگی کہ مجرم لوگ پہچانے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے نیک لوگوں کو بھی پہچانیں گے، مجرم کو بھی پہچانیں گے۔ نیک لوگوں کی پہچان کی علامت حضور نے فرمایا، یہ جو ہم وضو میں آزاد ہوتے رہتے ہیں، یہ اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن آپ اپنی امت کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا
جب بہت سارے گھوڑے کھڑے ہوں اور ان کے اندر وہ گھوڑے جن کی پیشانی سفید ہو، جن کے پاؤں سفید ہو، وہ بقیہ گھوڑوں سے کس طرح کے ممتاز نظر آتے ہیں، ایسے ہی میری امت جو دنیا کے اندر وضو کا اہتمام کر کے، نمازوں کا اہتمام کر کے، قیامت کے دن ان کی وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے میں خود پہچانوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا خوب مبالغہ کرو، وضو مکمل کر لیا، جان چھڑانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ تمہارے وضو کی اعضاء قیامت کے دن پہچان کی علامت ہوگی۔ اس کے مقابلے میں جو مجرم لوگ ہوں گے ان کو پہچانا جائے گا کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں متکبر کے چال چلتا رہتا تھا، تکبر کے غرور کے انتہا پر پہنچا ہوا تھا، قیامت کے دن جب اس کو لایا جائے گا تو یہ ایک چیونٹی کی شکل میں ہوگا، انتہائی ذلیل اور خوار ہوگا، دنیا میں مال و دولت، حسب اور نسب پر فخر کرنے والا، ہاں جی، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو کسی کی مجلس میں بیٹھنے کا مناسب نہیں سمجھتا، میں شان والا، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں، یہ میری محفل مجلس میں آ کر بیٹھ جائے، اور یہ میری گاڑی میں میرے ساتھ چلے، اور یہ میرے دسترخوان پر بیٹھ کے کھائے میرے سامنے، ہو نہیں سکتا۔ یہ میرے سامنے منہ کھول کے کوئی بات کرے میں سنوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس درجے تکبر میں، غرور میں مبتلا انسان جتنا بھی تکبر والا ہوگا اتنے ہی قیامت کے دن ذلیل اور رسوا بنا کے سب سے کمزور مخلوق چیونٹی کی شکل میں ان کا حشر کیا جائے گا۔ جو دنیا میں شرابی یعنی شراب کا عادی تھا، قیامت کے اس کے منہ سے اتنی بدبو آئے گی کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، پتہ چلے گا کہ یہ دنیا کا شراب خور انسان تھا۔ جو زنا میں مبتلا انسان، اس کے اعضائے تناسل سے اتنی بدبو آئے گی کہ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ جس طرح دنیا میں ہم دیکھتے رہتے کسی کے منہ سے بدبو آئے، بغل سے بدبو آئے تو لوگ قریب کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو قیامت کے دن ان مجرم لوگوں کو ان کے ظاہر کے اعتبار سے نشانیوں سے پہچانا جائے گا، اور جب یہ مجرموں کا جرم خود بخود ان کے بدن سے ظاہر ہوگا تو ان کو پکڑا جائے گا، فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، نواسی کہتے ہیں پیشانی کے بالوں سے، جب مجرم کو پکڑا جاتا ہے تو یہاں سے پکڑا جاتا ہے، ان کو پکڑا جائے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے گھسیٹے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، بتایا جائے گا پکڑو ان کو اور ان کے گردنوں میں طوق ڈال لو، اور پھر کہا جائے گا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع فاسلکوہ، 70 گز لمبی زنجیریں ہوں گی، اور ان زنجیروں کے ذریعے ان کو جھگڑا جائے گا اور کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ جل شانہ موت سے پہلے پہلے، قیامت کے دن کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے ڈرا دھمکا چکے ہیں کہ بعض جو اپنے فسق و فجور سے، کفر سے اور اس طرح غفلت سے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے رہتے تھے، وہ کہتے رہتے کہ دنیا کی زندگی بس اصل یہی ہے، آخرت کوئی نہیں، جنت اور جہنم کوئی نہیں ہے۔ جن کو جنت کے حاصل کرنے کا شوق نہیں تھا، جہنم کا خوف نہیں تھا دلوں کے اندر، جہنم سے بچنے کا اپنے لیے محنت نہیں کرتے تھے، اللہ فرمائیں گے جب جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے تو بتایا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم دنیا کے اندر جھٹلاتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو یہ چیخیں چلائیں گے، چیخ و پکار ہوگی، اللہ اکبر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جہنم کے داروغے پوچھیں گے تو تمہیں دنیا کے اندر ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، ڈر سنانے والا کوئی نہیں، کسی نے سمجھایا نہیں تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہیں گے ہاں دنیا میں لوگ آئے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے، ہمیں ڈراتے رہتے تھے، لیکن ہم نے جواب میں کیا کہہ دیا تھا؟ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا تھا،
وَقُلْنَا اور ہم نے کہا تھا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اللہ نے کوئی بات نازل نہیں کی ہے، کوئی جنت اور جہنم نہیں ہے، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ تم پرلے درجے کے گمراہی میں پڑے ہوئے انسان ہو، اپنے سے فلسفے بنا کے ہمیں ڈراتے دھمکاتے رہتے ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ کہیں گے کاش ہم سن لیتے ان کی باتوں کو، ہم سمجھ جاتے ان کی باتوں کو، ما كنا فی اصحاب السعیر آج ہم جہنمی نہ ہوتے۔ اس سے اللہ پاک آگے فرماتے ہیں باوجود یہ کہ ان کو ڈرانے والے آئے، سمجھانے والے آئے اور یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے دفع کرو ان کو، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے آج دنیا کے اندر اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، اور یہ جہنمی جہنم کے اندر اللہ فرماتے کس حال میں ہوں گے، یطوفون بینہا یہ چکر لگاتے ہوئے ہوں گے جہنم کے اندر، ان کی شکل صورت بدصورت بنا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ قرآن میں ایک لفظ اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ بدصورت بنا دیے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کالحون کا خود تفسیر کر کے سمجھایا۔ کالحون ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اوپر کا ہونٹ یہ اوپر سر کی وسط تک پہنچ جائے اور نیچے کا ہونٹ ناف تک پہنچ جائے اور زبان اتنی لمبی ہو جائے کہ نیچے زمین پر گھسیٹ کے اپنے ساتھ لے کر چلے، اٹھا کے لے کر چلے۔ کلما نضجت جلودہم اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان کے کال، ان کے اوپر کا چمڑا یہ جہنم کے اندر جل جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں ایک اور چمڑا اور کھال ان کے اوپر چڑھا دیں گے، پھر وہ جل جائے گا، جب بھی وہ جلتا رہے گا ہم اور چڑھاتے رہیں گے اور وہ جلتے رہیں گے، یہ پورا نظام چلتا رہے گا۔ اور یہ چکر لگاتے ہوئے پھرتے ہوں گے جہنم کی آگ میں، وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن اور کھولتا ہوا پانی ہوگا جس پانی کو پینے کی وجہ سے اندر کا آن جو ہے وہ کٹ جائے اور سارا نیچے مایا ہو کے نکل جائے، جس میں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ زقوم کھلایا جائے گا، ذریعہ کھلایا جائے گا، یہ اپنے پیٹ کو اس سے بھرنے والے ہوں گے۔ آگے انشاءاللہ سورہ واقعہ کے اندر تفصیل آ رہی ہے، یہ پیٹ بھرنا چاہیں گے، پیٹ بھرنے کے لیے نوالے لیں گے، نوالے نگل نہیں سکیں گے، چیخیں ماریں گے ہمیں پانی چاہیے، ہم نوالہ نگل سکے۔ 40 سال یہ چیخیں چلائیں گے ہمیں پانی چاہیے، 40 سال بعد ان کو جواب دیا جائے گا، اور وہ جو 40 سال بعد جواب دیا جائے گا تو ان کو کھولتا ہوا پانی، جوش مارتا ہوا پانی پلا دیا جائے گا۔ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ اللہ یہ جہنم کے اندر جہنمی اتنے بڑے بنا دیے جائیں گے کہ دونوں شانوں کے درمیان 3 دن کے مسافت کے برابر کا فاصلہ ہوگا۔ ایک ایک دانت یہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ پاک ان کے جسموں کو بڑا بنا دیں گے، جس طرح کہ جنتیوں کو اللہ جل شانہ آدم علیہ السلام جیسے قد عطا فرمائیں گے۔ ان کی خوبصورتی کی انتہا نہیں ہوگی، ان کی بدصورتی کی انتہا نہیں ہوگی، ان کی راحت کی انتہا نہیں ہوگی، ان کی تکلیف کی انتہا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں چیخے چلانے سے، واویلا کرنے سے اچھا ہے کہ دنیا میں بندہ جہنم کا تصور کرتے ہوئے جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کا دنیا کے اندر انسان کو متنبہ کر لینا اور جہنم کے خوفناک حالات کو بیان کر لینا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بندہ اس کی وجہ سے باز آ جائے اپنے کرتوتوں سے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پس جب آسمان پھٹ جاوے گا اور ہو جائے گا سرخ کال کی طرح، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا کسی گناہ کے بارے میں انسان اور جن سے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم مجرم لوگ پہچانے جائیں گے ان کی نشانیوں سے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ پس پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلاتے رہتے تھے یطوفون بینہا وبین حمیم آن یہ چکر لگا کر پھرتے رہیں گے اس جہنم کے اندر اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم.